لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المقي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام إنا لقتل الحسین علیہ الصلاۃ والسلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر، بوالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، پرساداران حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ افراد و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزائے حسین پر تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ کے عشق کی دلیل ہے، آپ کے محبت کی دلیل ہے، آپ کی انسیت کی دلیل ہے. اور عزیزو، یہ آپ کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یا حسین یا حسین یہ خدا کا وعدہ ہے. ہمارا اور آپ کا وعدہ ہوتا تو شاید ختم ہو گیا ہوتا، شاید اگر کسی انسان کا وعدہ ہوتا تو مٹ گیا ہوتا، لیکن یہ وعدہ الہی ہے کہ حسین تو نے ہمیں باقی رکھا ہے تو رہتی دنیا تک اب ہم تمہیں باقی رکھیں گے. اذان محترم، یہ حسینیت بہت عظیم شے کا نام ہے، یہ مجلس حسین بہت عظیم ہے. عزیز و آغاز گفتگو میں بلا تمہید جو آگے میرے لیے محترم ہیں اور جو پہلے سے تشریف لے آئے، اصل مجمع وہی ہوا کرتا ہے کہ اذان محترم جہاں کہیں بھی معصوم یہ فرما دے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عقل انسانی میں اتر نہیں سکتی. بہت توجہ چاہتا ہوں، آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، تھوڑی سی دیر کے لیے عظمت فرش عزا کو بیان کر رہا ہوں جو آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے. بارہا میں نے پڑھا ہے کہ کوئی ایک سجدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیق الہی نہ مل جائے، ویسے ہی کوئی بھی فرش عزا پر آ نہیں سکتا جب کہ اجازت صدیق کبریٰ نہ مل جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ عزیزو، یہ جو تحفہ، یہ جو ہمیں تو بڑی آسانی سے مل گیا، تھوڑی سی دیر کے لیے رک رہا ہوں اس منزل کے اوپر اور آ جاؤں گا بہت تیزی سے اپنی منزل پر کہ جی صاحب کیا ہوا، یہ جو ہمیں ملا ہے بڑی آسانی سے مل گیا. ہمیں والدین نے بڑے اطمینان سے اور آج کے پرسکون ماحول میں جب کہ ریکارڈنگ بھی لگی ہوئی ہے، ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں. اما بڑا آسان ہے جب اپنا ماحول ہو، اپنی طاقت ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، اپنا معاشرہ ہو، اپنا محلہ ہو اور ان کے درمیان بیٹھ کر علی علی کر لیں
حسین حسین کر لیں، یہ بڑا آسان ہے، لیکن قسم خدا کی یہ حسین حسین، یہ علی علی جتنی آسانی سے آپ کر رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں، ماضی کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں تو یہ اتنا مشکل تھا کہ علی علی کہنے کے اوپر گردنیں اتار دی جاتی تھیں، لیکن کیا کہنا ان عاشقان علی کا، کیا کہنا ان محبان حسین کا کہ جنہوں نے عشق علی میں دار پر جانا گوارا کر لیا لیکن دامن علی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ کیا کہنا محبان حسین کا کہ جنہوں نے اپنا خون بھی دیا، اپنی اولاد کا خون بھی دیا، یعنی دنیا سے جانا گوارا کر لیا لیکن کربلا کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اپنی عظمت کو پہچانے، اپنی فضیلت کو پہچانے کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جسے معصوم کہہ دے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اتنی عظیم شے ہے کہ وہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتی، فکر انسانی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، وہ عقل انسانی میں نہیں اتر سکتی۔ جیسے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں اذان دینے کا ثواب بتا دیتا تو تم میں اذان دینے کے لیے شمشیریں نکل آتی۔ اللہ اکبر، ذرا بیدار ہو جائیں عزیزو، یہاں سارے اذان دینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ اذان دیتے ہیں، اب آپ مکبر ہیں، آپ اذان کہنے والے ہیں۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اذان دینے کی فضیلت کو بیان کر دیتا تو تم لوگوں میں اذان دینے کے لیے شمشیریں نکل آتی۔ پھر کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تیرے وہ فضائل بیان کر دیتا مگر کیا کروں، اگر وہ فضائل بیان کر دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ تجھے خدا نہ مان بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مدحت کا ایک جملہ بھی کہوں گا کہ جی صاحب، جب رسول اسلام نے وہ فضائل بیان نہیں کیے ہیں تب تو لوگوں نے خدا مان لیا۔ عزیزو، اگر رسول اللہ وہ فضائل بیان کر دیتے تو کیا ہوتا؟ کہ اے علی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنانے لگ جائیں، لہٰذا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پر معصوم وقت، جہاں پر معصوم یہ جملے ادا کر دے کہ اگر میں بیان کر دوں، اگر میں بیان کر دوں، اگر میں بیان کر دوں، یعنی بیان نہیں کیا ہے، کہہ رہے ہیں اگر بیان کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتا، اس کو انسانی شعور درک نہیں کر سکتا، عقل انسانی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر میں عظمت فرش عزا کے لیے چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جس میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، میرا صادق امام، مخبر صادق، سچی خبر کائنات تک پہنچانے والا میرا صادق امام فرما رہا ہے کہ اے میرے شیعو، اگر میں فرش عزا پر آنے کا ثواب بیان کر دیتا تو تم فرش عزا سے اٹھ کر کبھی بھی جاتے ہی نہیں۔ اگر میں فرش عزا کی فضیلت بیان کر دیتا، اس کا ثواب بیان کر دیتا تو تم سال بھر کوئی کام نہ کرتے، ہر وقت فرش عزا پر بیٹھے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آیا جہاں پر امام معصوم کسی چیز کو بیان نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گراں قدر ہے کہ وہ ماورائے عقل ہے، اما جب فضیلت ماورائے عقل ہے تو جو صاحب فرش ہے، اللہ اکبر، ذات محترم شاہ جملہ نہیں پہنچا، اما جس کی فرش عزا اتنی عظیم ہے کہ فرش عزا کی عظمت عقل انسانی میں نہیں آ سکتی، تو جس حسین کا یہ فرش بچھا ہے وہ حسین ادراک انسانی میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ زندہ باد، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، زندہ باد۔ عزیزان محترم، تو پھر وہ حسین کتنا عظیم ہوگا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے، بارہا مجلسیں سن رہے ہیں، یہ بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے، تذکراً بیان کیا جاتا ہے، یقین کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تم نے جس کے دامن کو پکڑ رکھا ہے۔ عزیزو، اگر بار بار بیان کرنا قبیح ہوتا، برا ہوتا، تو یہ پورے دن بھر میں 10 مرتبہ اللہ یہ نہ کہلوا لیتا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر، جس کے پاس 6666 آیتیں موجود ہیں، وہ ہر دن میں 10 آیتیں بھی رکھ دیتا کہ بھئی ہر دن میں آپ کو ہر نماز میں بدل بدل کر یہ 10 آیتیں پڑھنی ہیں، لیکن قسم خدا کی 6666 آیتوں کے اندر اس نے تمام آیتوں کو درکنار کر کے جہاں سے آغاز نماز رکھی ہے اسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا پروردگار عالم نے؟ سورہ الحمد کو ہر نماز کا جز کیوں بنا دیا کہ دیکھو یہ بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ابھر جائے کہ وہ خود کھا رہا ہے، وہ خود پل رہا ہے، وہ خود بڑھ رہا ہے، وہ خود ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم کہ اگر وہ کھلا رہا ہے تو صبح میں کھانا کھایا ہے، اس نے زندہ رکھا ہے تو صبح کی نفس بھری ہے، اس نے جلایا ہے تو ظہر میں آئے ہو، اس نے حیات دی ہے تو عشاء میں آئے ہو۔ اللہ اکبر، دن اور دن بھر، دن اور رات الحمدللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں تو قسم خدا کی یہ جو مسلسل ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں کہ فرش عذاب، 2 آنسو نکل جائیں، 2 آنسو نکل جائیں، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، تاکہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو، اللہ اکبر، شاید میں بات نہیں پہنچا پایا کہ کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی شک ہو تو عزیزو وہ شک کو درکنار کر دے۔ اذان محترم کیا عظمت ہے، بھی میں نے کہا حسین ہماری عقلوں میں نہیں اتر سکتا۔ کیوں کہ جب فرش عزا کی فضیلت نہیں سمجھ سکتے تو پھر حسین کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی ہے، میرے موضوع میں نہیں تھی۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا اپنی وہ فضیلت بیان کر دیجئے کہ جو اب تک بیان نہیں کی ہے۔ میرے مولا نے کہا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا، نہیں مولا، بیان کر دیجئے۔ روایتیں کہتی ہے ادھر مولا نے اپنی فضیلت بیان کی تھی کہ اس کے سارے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کوئی خوشی کی خبر بھی فوراً دے دی جائے تب بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غم کی بھی اگر فوراً خبر دے دی جائے، عزیزو اگر کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے سمجھایا جاتا ہے، پہلے موضوع کو بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد کہا جاتا ہے بھئی موت حقیقت کا نام ہے، آپ کو بھی آنی ہے، ہمیں بھی آنی ہے، یہ وہ ساری سبیلیں فراہم کی جاتی ہیں، اور سبیلیں فراہم کرنے کے بعد اس کو تب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ بھئی ڈائریکٹ نہ تو خوشی کی خبر دی جا سکتی ہے، نہ ڈائریکٹ غم کی خبر دی جا سکتی ہے۔ خوشی کی خبر بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے کلیجے کو بند کر دیتی ہے۔ اس نے کہا مولا بیان کریے اپنی فضیلت۔ مولا نے کہا برداشت نہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حسین نے اپنی ایک فضیلت بیان کی ہے، روایت یہ کہتی ہے سارے سر کے بال اس کے سفید ہو گئے۔ وہ حیران کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، پر روایت یہ کہتی ہے اگر کچھ دیر اور مولا دعا نہ کرتے، اگر مولا دعا نہ کرتے تو وہ مر جاتا، برداشت نہ کر سکتا۔ وہ تو مولا نے کرم کر دیا، بارگاہ اہدیت میں ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کا پروردگار جو میں نے بیان کیا ہے اس کے ذہن سے محو کر دے۔ اللہ اکبر، اس کے ذہن سے مٹا دے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے اس پر کرم نہ کیا ہوتا، وہ فضیلت ہٹائی نہ ہوتی اس کے ذہن سے تو وہ مر جاتا۔ اب سمجھ میں آیا جو آپ پڑھتے ہیں قنوت کے اندر، یا مقلب القلوب، اللہ اکبر، کہ اے قلوب کو بدل دینے والے۔ تو یہ جو بار بار سبق دہرایا جاتا ہے نا، یہ اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو یاد رہے کہ تم کون ہو۔ شاید میں باتوں کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں، سمجھا نہیں پا رہا ہوں، بہت قریب آ جاؤں کہ ذہن محترم حسین کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ توضیح العزا کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا سنا ہوا واقعہ ہے۔ بس میں آج بات کو جو ہے وہ مختصر کر کے اور بہت قریب ہوں کہ اپنی گفتگو کو ختم کر کے نئے موضوع میں داخل ہو جاؤں کہ جی صاحب توضیح العزا کا واقعہ ہے کہ کافر، نان مسلم، مسلمان نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری نہیں کرتا، ایسا وہ گزر رہا تھا
اور گزرتے گزرتے اس نے کیا دیکھا کہ جلوس نکلا ہوا ہے. آج رات میں شب بیداری ہے نا, اللہ اکبر کر بھی ہمارے بھائی ہلال بھائی پڑھ رہے تھے زنجیر اور قما کے حوالے سے, لہٰذا میں بھی چند جملے پڑھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤں, اس لیے کہ قافلہ ایک ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, قافلہ ایک ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی جون ہے, کوئی حبیب ابن مظاہر ہے, لیکن مقصد سب کا ایک ہے. اللہ اکبر, سب کا مقصد ایک ہی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ قافلے میں کس کے کیا رتبے ہیں. قافلہ سب کا کربلا ہے, منزل سب کی کربلا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں کہ گزر رہا تھا راستے سے, گزرتے گزرتے اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ماتم ہو رہا ہے, ذکر ہو رہا ہے حسین کا. اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, توضیح الاذان میں لکھنؤ سے کتاب شائع ہوئی ہے, پڑھ سکتے ہیں. اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا. جب اس نے ایک بار ماتم کیا تو اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں آگ لگائی جاتی ہے. ان کے یہاں پر کہنے لگے جب اس کے بدن کو آگ لگائی گئی, پورا بدن جل کر خاکستر ہو گیا, لیکن سینہ تھا کہ نہیں جلا. اللہ اکبر, کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, کچھ بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اپنی فضیلت کو پہچانو کہ سینہ تھا کہ نہیں جلا. بہت کوشش کی گئی, بہت جلانے کی کوشش کی گئی, لیکن سینہ نہیں جلا. جب سینہ نہیں جلا سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ جلتا کیوں نہیں ہے, جلتا کیوں نہیں گئی ہے. جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ماتم کیا تھا. اللہ اکبر, اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ماتم کیا تھا. ذرا سوچئے تو صحیح, جو زندگی میں ایک مرتبہ ماتم کر لے, لاکھ دنیا کی آگ جلانا چاہے اس کے سینے کو جلا نہیں سکتی ہے. تو جو ایک مرتبہ یا حسین کہہ کر سینے پر, جبکہ اعتقاد نہیں تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری نہیں کیا تھا, محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا, تب تو اس کا سینہ آگ میں جلتا نہیں ہے. جو اقرار نبوت کے ساتھ, جو اقرار توحید کے ساتھ, اقرار رسالت کے ساتھ, اقرار ولایت کے ساتھ, اقرار امامت حسین کے ساتھ جو سینے پر ہاتھ مار رہا ہو, جس کا سینہ ماتم کر کے عزادار ہو, قما لگا کر جس کا سر عزادار ہو, زنجیر کر کر جس کی پشت عزادار ہو, جلوس میں چل کر جس کے پیر عزادار ہو, شب بیداری کر کر جس کی آنکھیں عزادار ہو. اللہ اکبر, رضان محترم تھوڑا توجہ دے, میرا ساتھ دے دیجئے گا. تو کیا جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو بات پہنچ رہی ہے. اللہ اکبر, رضان محترم کہ جس کی آنکھیں رو کے عزادار ہو, پھر یہ بدن کیسے جہنم میں چلا جائے گا. اور عزیزو یاد رکھیے گا, حسین تو بڑی عظیم ہے. حسین کی منزلت تو چھوڑ دیجئے, عزادار ہی کو حسین نے مختار بنا دیا ہے. اللہ اکبر, رضان محترم شاید جملہ نہیں پہنچ پایا کہ عزادار ہی کو حسین نے مختار بنا دیا ہے. عزیزو روایت یہ کہتی ہے, انہی مخبر صادق چھٹے امام سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جی صاحب جب عزادار پہنچے گا حشر میں تو اپنی مرضی کے 70 گنہگاروں کو بخشوا سکتا ہے. اللہ اکبر, رضان محترم حسین کی بات تو جانے دیں, صرف عزادار کی اگر بات کر لیں گا 70 گنہگاروں کو حسین کا عزادار بخشوا سکتا ہے. حسین خود نہیں, خود ہی مختار نہیں ہے بلکہ عزادار کو بھی مختار بنا دیا. عزیزو مجبور کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کے حوالے یہ جملہ کرنے جا رہا ہوں, شاید پہلی بار پڑھ رہا ہوں, بہت عظیم جملہ ہے, قدر کیجئے گا اس جملے کی. دیکھوں گا میں کہ آپ کیسے سنتے ہیں کہ جی صاحب مجبور کسے کہتے ہیں اور مختار کسے کہتے ہیں. اگر یہ سمجھ ہے تو بس اس جملے سے سمجھ لیجئے کہ جو مجبور ہوتا ہے اسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے, جو مختار ہوتا ہے اسے ہدیہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, رضان محترم کہ جو مجبور ہوگا اسے ایصال ہوگا, جو مختار ہوگا اسے ہدیہ دیا جائے گا. کوئی ہے ایسا کہ جو کہتا ہو کہ میں نے حسین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی؟ اللہ اکبر, رضان محترم ساری مجلس حسین کی ہوتی ہے, اور کیا کہا جاتا ہے اس مجلس کے صدقے میں
ہائے ہائے ہائے، قسم خدا کی یہ مجلس نجات کا ضامن ہے، اسی سے بیڑا پار لگنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جاتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے نا۔ اور جب بھی مولا کی بات آتی ہے، نظر دینے کی بات آتی ہے، تو بڑھ کے کیا کہا جاتا ہے؟ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیجئے۔ بھئی ہدیہ کسے کیا جاتا ہے؟ کہ جو زندہ ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جس میں یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ قبول کرے اور قبول کر کے جواب دے، اسے ہی تو ہدیہ دیا جاتا ہے نا۔ بھئی تحفہ کسے دیا جاتا ہے؟ کہ تحفہ اسی کو تو دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہو، جو تحفہ لے اور تحفے کے بدلے کچھ عطا کرے۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بے شرم آدمی وہ ہے کہ جو تحفہ لے لے اور لینے کے بعد شکریہ تک نہ کہے۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں عزیزو، سب سے گھٹیا انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو تحفہ لے اور لینے کے بعد شکریہ تک بھی نہ کہے۔ اللہ اکبر، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کچھ نہیں بھی دے رہا ہے، اگر کسی نے ہمیں تحفہ دیا ہے، ہم مولانا ہیں، لوگ تحفے دیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے؟ بھائی صاحب بڑا شکریہ، اللہ آپ کو اور عطا کرے، اللہ آپ کو اور عطا کرے، اللہ آپ کو اور عطا کرے۔ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تھا، آپ نے ہمیں ہدیہ دیا، ہم نے ہدیے کے بدلے میں کم سے کم آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کم سے کم ہم نے آپ کو اس کے بدلے میں دعائیں دی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، آج آپ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، کل جب آپ کی باری آئے گی تو ہم بھی بڑھ کے ہدیہ پیش کریں گے۔ بھئی انہوں نے دیا تھا، ان کو دینا ضروری ہے، یہ احسان مندی ہے۔ اذان محترم، اب دنیا نہ پوچھے کہ یہ عزادار اتنا خرچ کرتے ہیں، کمی کیوں نہیں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم کہاں لے گیا میں بات کو؟ ذرا سمجھے تو صحیح۔ اب دنیا یہ نہ پوچھے کہ اتنا حسین کے نام پہ خرچ کر دیا، ان کے جیب خالی کیوں نہیں ہوتے، یہ فقیر کیوں نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر، ہمیں معلوم ہے کہ جسے ہدیہ دیا ہے وہ کائنات کا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عطا کرنے والا ہے کہ جو مجرم کو بھی زمین سے اٹھا کے کلیجے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو قسم خدا کی بس ہم ان کے نام پر نکال لیتے ہیں اور برکت وہ عطا کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حسین کے نام پہ کچھ دے سکیں۔ عزیزو، یہ تو حسین کا کرم ہے کہ عزیزو انہوں نے ہمیں قبول کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے کروڑ پتی رکھے رہ جاتے ہیں اور ان کا پیسہ نہیں لگ پاتا ہے۔ نگاہوں میں ہوگا آپ کے، اور ایک غریب کا پیسہ امام بارگاہوں میں لگ جاتا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا، ان نگاہوں سے دیکھا ہے کہ عزیزو کہ غریبوں کے پیسے لگ جاتے ہیں اور امیر سوچتے رہ جاتے ہیں۔ کیا سوچتے رہے؟ میرا نام لگے گا، عزا خانہ بن رہا ہے، میری پارٹی لگے گی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا پارٹی کسی کی نہیں لگے گی۔ ہائے، کچھ کہہ رہا ہوں، برا لگ رہا ہو برا نہ مانیے گا، جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ حجی صاحب اگر مرحوم کے نام کے آگے حاجی نہیں لکھا گیا کہ جی صاحب اب تبرک کے پیسے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دو گے بھائی؟ کہ لگے ہمارے مرحوم کے آگے حاجی نہیں لگا تھا۔ اللہ اکبر، مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسہ نہیں دے گا یا عزا خانے میں نہیں لگائے گا، آپ نے جو ہے وہ بورڈ نہیں لگایا ہے، پارٹی نہیں لگائی ہے تو وہ پیسہ نہیں، ہمیں مولا کو قبول ہی نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات اجاگر کر دیتا ہے کہ دیکھو اگر پارٹی نہیں لگی تو پیسہ دینا نہیں۔ ہاں، یا مقلب القلوب والابصار، ہاں اے دلوں پہ راج کرنے والے، ہاں سب پر قبضہ ہے۔ ہاں اذان محترم، تو یہ کس نے ورغلا دیا؟ ہاں عزیزو دیکھیے گا، شیطان جو ہوتا ہے نا، جب تک دے نہ دو تب تک یہ سمجھو کہ نیک کام کیا نہیں، لاکھ سوچتے رہو، سوچتے رہ جاؤ گے لیکن دے نہ پاؤ گے۔ اس لیے حسین کے معاملے میں سوچا نہیں جاتا ہے، حسین کے معاملے میں کیا جاتا ہے۔ سوچنے والے، بہت توجہ چاہتا ہوں، سوچنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں، کرنے والے حر بن جاتے ہیں۔ سوچ تو عمر سعد بھی رہا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، کہاں بات کر رہا ہوں میں کہ سوچ تو عمر سعد بھی رہا تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ جنت ادھر ہے دوزخ ادھر ہے، لیکن سوچتا رہ گیا۔ لیکن جو سوچتے رہ جاتے ہیں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور جو کر جاتے ہیں، کل یہ نہ سوچنا کھڑے ہو کے کہ انگاروں پہ چلوں گا، جلوں گا کہ بچوں گا۔
ہائے کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جاگو خدا کے لیے. جلوں گا کہ بچوں گا، اس لیے کہ مولا کا چاہنے والا ہے. کہتا ہے مولا تلوار اٹھا لو جان دے دوں گا. مولا نے کہا تنور میں کود جا. اللہ اکبر. رضان محترم کا میں جان دینے کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے مارے ڈال رہے ہیں. ادھر سے ہارون چلے آئے، کود جاؤ تنور میں، فوراً چلے گئے تنور میں. اللہ اکبر. رضان محترم کا کیوں چلے گئے؟ کہ اس لیے کہ ہارون کو معلوم تھا سلام کیا ہے جواب سلام ملا ہے. جس کی سلامتی کی گارنٹی امام وقت لے رہا ہو، اللہ اکبر، کیا اسے دنیا کی آگ جلا سکتی ہے؟ تو عزیزو آگ پہ جانا تمہارا کام ہے اور سلامت رکھنا حسین کا کام ہے. آگ پر جانا تمہارا کام ہے، سلامت رکھنا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جل گئے. اما جل گئے ہو تو 2 رکعت نماز شکر پڑھو. ہائے شاید میری بات نہیں پہنچی. بہت کئی جگہ میں گیا خندق پہ پڑھنے کے لیے، تو پچھلے سال ہی ایک جگہ گیا تھا، کہنے لگے مولانا دعا کریے کوئی جلے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جلے بھائی؟ اما جلنا ہی تو چاہیے. کمال لگایا ہے کس لیے؟ کہ خون نکلے. اگر نہ نکلے تو پھر بات ہے نا کہ مولا نے قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. اما جلنا ہی ضروری ہے کہ پیر تو جلے، پتہ تو چلے. اللہ اکبر. رضان محترم یہ نہ سوچئے گا کہ نہ جلنا کمال ہے. نہیں، نہ جلنا کمال نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے. لیکن جلنا اپنے عشق کا ثبوت ہے. ہاں، تمہارے عشق کا ثبوت ہے کہ تم میرے عشق میں کتنا برداشت کر سکتے ہو. جلتے وہی ہیں کہ جن کا عشق پختہ ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نہیں جلاؤں، نہیں جی صاحب تو میں عشق نہیں کرتا. نہیں، وہاں تو عالم ہی یہی ہے، انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے، عشق میں انگلیاں جوڑ بھی دی جاتی ہے. اللہ، وہاں کے معاملات الگ ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے حسین کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کا. بہت رہی میری بات. کہ ذان محترم کیا ہوا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ مولا امام سجاد نے 45 منٹ 35 منٹ 30 منٹ جتنا بھی خطبہ دیا، جو بھی علماء نے لکھا، اس 35 منٹ کے اندر 46 سال کی حکومت کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کر دیا. عزیزو سارے چیخ پڑے، یزید ایسا کیا ہو گیا، یزید ایسا کیا ہو گیا. وہیں پر دوسرے بھی قوم کے آئے ہوئے تھے جنہوں نے کلمہ اسلام کو زبان پہ جاری کیا ہے. اب وہ واقعات بھی اگر موقع رہا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دربار یزید کے اندر پہلے خطبہ میں پڑھ دوں. کہ لگے گا جی صاحب ایسا ماحول جو ہے وہ دیگر گوں ہو گیا تھا کہ یزید کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اذان دو. اب یہاں پر ریکارڈنگ چل رہی ہے، جو میں نے پڑھا ہے وہ بیان کروں گا. کم سے کم یہاں تو بیان کر ہی سکتا ہوں، صورت میں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. الحمدللہ دیکھ لیا. بہت سارے لوگ پڑھتے کہ مولا اذان کے وقت رکے، لیکن عزیزو اس خطبے کے اندر آئے گا کہ جب اذان کے وقت مولا رکے ہیں تو مولا نے ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جملہ کہا ہے، صرف خاموش نہیں بیٹھے ہیں. ابھی وہ انشاءاللہ جب وہ خطبے کے مرحلے تک پہنچوں گا تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی لوگ احترام نہیں کرتے مثلا. نہیں جی صاحب، دیکھیے ایک عبادت اگر جاری ہو تو اس کو روک کے دوسری عبادت، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک کام کریں، ایسا موقع ایسا نہ آنے دیں کہ دو عبادتیں ٹکرا جائیں. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا جس کا وقت کم ہو اسے پہلے کیا جائے گا، اور جس کا وقت زیادہ ہو اسے بعد میں کیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. اگر سورج گہن لگا ہوا ہے اور ظہر کا وقت ہے تو پہلے سورج گہن کی نماز پڑھی جائے گی، اسلام کا قانون ہے، اور بعد میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. تو اب اگر مصائب چل رہے ہیں اور ظہر کا وقت ہو گیا تو چونکہ اب اس کا وقت زیادہ ہے، اب مصائب کے بعد مجلس ختم ہونے والی ہے، تو پہلے مصائب پڑھ لیں بعد میں نماز پڑھیں. حضرات محترم، لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مصائب بند کر کے، بہت کچھ پوسٹیں چل رہی ہے نا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ میری ریکارڈنگ پہنچے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہا ہوں. کسی سے اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا، بارہا کہا ہے کہ میں خود جو ہے وہ امام جمعہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نماز کا مخالف نہیں ہوں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ایسا وقت نہ رکھیں کہ جہاں پر دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا ہے معاملہ تو جس چیز کا وقت کم ہے پہلے اسے کر لیں، اس کو کر کے پھر جو ہے وہ دوسری عبادت میں آپ داخل ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، امام سید سجاد نے جو میں کل آخری جملہ پڑھا تھا، کیا فرمایا کہ یبنا، میں اس کا بیٹا ہوں
صالح المومنین، انا ابن صالح المومنین، میں مومنین میں سے صالح ترین مرد کا بیٹا ہوں، وہ تاج البکائین، اور میں رونے والوں کے سروں کا تاج اس کا بیٹا ہوں، جو رونے والوں کے سروں کا تاج ہے میں اس کا بیٹا ہوں، وہ اسور الصابرین، اور میں صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو صبر کرنے والا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں کل تشریح کر چکا جملوں کی، وہ افضل القائمین، اور میں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں بارگاہ اہدیت میں، ان قائمین میں جو سب سے زیادہ قیام جس کا افضل ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ کل میں نے اس کی تشریح روک دی تھی، کیا کہا تھا؟ افضل القائمین، میں سب سے بہترین قیام کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، جو قائمین میں سب سے زیادہ بہتر ہے میں اس قیام کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا بتانے یہ چاہتے ہیں اما تمہاری عبادتوں کا کیا، تمہاری نمازوں کا کیا؟ ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر، جس کی ایک ضربت، جس کی ضربت تمہاری عبادتوں پہ بھاری ہو، اس کا قیام پھر کتنا عظیم ہوگا، ہاں پھر اس کی عبادت کتنی۔ اللہ اکبر، من آل یاسین، میں آل یاسین ہوں، ورسول رب العالمین، اور میں عالمین کو پالنے والے اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں عزیزو، یہی جملہ کیوں کہا؟ بھئی یہ کہہ دیتے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا رسول رب العالمین، میں عالمین کے پالنے والے اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں۔ کہا یزید دیکھ، جس کا تو انکار کر رہا تھا منبر پر بیٹھ کر ہم اسی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جس کا تو انکار کر رہا تھا اس کی ہم منبر پہ بیٹھ کے تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میرے مولا کا خطبہ بڑھتا ہے اور یہاں سے نئی گفتگو آج کی کہ انا بنو مؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تائید جبرائیل نے کی ہو۔ اللہ اکبر، اذان محترم شاید جملہ نہیں پہنچا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تائید جبرائیل نے کی ہو، جس کی مدد میکائیل نے کی ہو۔ اللہ اکبر، جس کی مدد میکائیل نے کی ہو، جس کی تائید جبرائیل نے کی ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی یہ لفظ جبرائیل کیوں کہا ہے، جبرائیل کی تائید کے اوپر مولا نے کیوں زور دیا ہے کہ جبرائیل ہی تو وہی ہے جو لوح محفوظ سے 6666 آیتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آج جو آپ اسلام کی تائید کرتے ہیں کہ نماز بھی سچ ہے، روزہ بھی سچ ہے، حج بھی سچ ہے، زکوٰۃ بھی سچ ہے، خمس بھی سچ ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سچ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچ ہے، قرآن کا ایک ایک الف سچ ہے، قرآن کا ایک ایک یا سچ ہے، الف سے لے کر جتنے لفظ ہیں قرآن میں سب کچھ سچ ہے۔ کیوں مانتے ہیں سچ کا؟ اس لیے کہ لوح محفوظ سے جبرائیل قلب مصطفیٰ کے اوپر لے کر آیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن کون لے کر آیا ہے؟ کہ قرآن جبرائیل لے کر آیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس جبرائیل نے قرآن لایا ہے زمین پر، وہی جبرائیل میرے بابا کی علی کی تائید کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم المؤید بجبرائیل کہ میرے جد کی، میرے بابا کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی تائید جبرائیل نے کی ہو۔ اللہ اکبر۔ انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، تو مسلمانوں کا امیر بنا بیٹھا ہے، لیکن تو امیر نہیں ہے بلکہ امیر تو ہمارا بابا تھا۔ انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عزت مسلمین کو بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزت مسلمین کو جس نے بچایا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ وہ قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، میں اس کا بیٹا ہوں تینوں جنگوں کا۔ بھئی جنگیں ہوئی ہیں نا مولائے کائنات کے دور میں، تینوں جنگوں کا بیان کر دیا۔ انا بنو قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ناکسین میں قتل کیا ہے، قاسطین کا قتل کیا ہے، مارقین کا قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناکسین کون ہیں؟ کہ جنگ جمل، کل مولانا کچھ اشارہ پڑھ چکے ہیں لہذا میں دہراؤں گا نہیں، کہ قتل کرنے والے، جنگ جمل میں جس نے قتل کیا ہے وہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ جو جنگ جمل کا فاتح ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ والقاسطین، قاسطین کہتے ہیں جنگ صفین لڑنے والوں کو۔
اللہ اکبر. اب یہاں پہ رکوں گا اور یہ آخری بات ہوگی کہ والقاسطین والمارقین، کہ میں قاسطین یعنی میں جنہیں قاسطین میں قتل کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اذان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں کہ انا بنو قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، میں ناکسین کے قاتل کا بیٹا ہوں، میں مارقین کے قاتل کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اذان محترم یہ لفظ قاسطین، یہ 3 جنگیں مولا نے علی علیہ السلام کی بیان فرمائی. قاسطین میں کیا ہوا تھا عزیزو؟ یہ روایت جو ہے، یہ روایت بہت تیزی سے گزروں اور انشاءاللہ چونکہ وقت نہیں رہ گیا سن لیجئے. بڑی قیمتی بات ہے کہ یہ ہمارے ہی درمیان نہیں ہے مشہور، بلکہ یہ بات جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں بھی مشہور ہے. آپ دیکھیں اٹھا کے ان کے صحاح میں لکھا ہوا ہے. مولا نے جنگ صفین کا تذکرہ کیا. جنگ صفین کیا ہے؟ جنگ صفین کس سے کس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ مولا کائنات کی امیر شام سے جنگ ہوئی ہے جنگ صفین. اور عزیزو جب جنگ صفین ہوئی ہے تو جنگ صفین میں ہوا کیا کہ حضرت عمار یاسر کو شہید کیا گیا. اور عزیزو حضرت عمار یاسر کون ہیں؟ صحابی رسول اللہ، صحابی علی مرتضیٰ. رسول نے ارشاد فرمایا تھا ان کی عظمت کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ایک باغی گروہ، بہت توجہ چاہتا ہوں بھئی مولانا کو کیا کیا کہا گیا، پورے راستے بھر کہا گیا نا باغیوں کا قافلہ ہے، خارجیوں کا قافلہ ہے، لیکن مولانا نے اسی کے گھر میں بتایا کہ باغی کون ہے. ہائے 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 شاید نہیں پہنچا. بھئی رسول اللہ کی حدیث یہ ہے نا کہ ہے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس کے بعد کے جملے ہیں کہ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ایک باغی گروہ عمار تجھے قتل کرے گا. تو مولا نے جمل کا بھی نام لیا ہے، مولا نے صفین کا بھی نام لیا ہے، اور صفین کا نام لے کر بتایا کہ دیکھ باغی کون ہے، خارجی کون ہے. نہیں شاید میرا جملہ نہیں پہنچ پایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ انہیں دوزخ کی طرف لے جا رہا ہوگا. میں بتا دوں جس نے قتل کیا ہے نام، بہرحال اب یہ ریکارڈنگ والے ذمہ داری ہے ڈیلیٹ کرنا ہو یہ ڈیلیٹ کریں. ابو الغادیہ جو امیر شام کی طرف سے جس نے حضرت عمار یاسر کا قتل کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابو الغادیہ. روایتوں کے جملے یہ ہے کہ اس نے عمار کو قتل کیا، اور جیسے ہی ابو الغازیہ نے قتل کیا ہے حضرت عمار یاسر کو، بس ایک مرتبہ پورے لشکر میں شور مچ گیا، عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے، عمار قتل ہو گئے. اور جیسے ہی عمار کے قتل کی خبر لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی تو فوراً انہیں حدیث رسول اللہ یاد آئی کہ ایک باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی لوگوں میں انتشار بڑھا کہ باغی گروہ رسول کہہ کے جا چکے ہیں، بس ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد کا حاکم عجب ہو گیا، غضب ہو گیا، عمار قتل ہو گئے، اور رسول نے کہا تھا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. تو ایک مرتبہ اس نے نکرے کا استعمال کیا. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، اس نے عقل کا نہیں، اس نے نکرے کا استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد کہا کہ ان کا خون میری گردن پہ تھوڑی ہے، علی کی گردن پر ہے. نہ علی عمار کو لے کر آتے، نہ عمار قتل ہوتے. جیسے ہی علی مرتضیٰ نے یہ سنا تو علی نے کہا ٹھیک، اگر قانون یہی ہے تو پھر حضرت حمزہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. اذان محترم حضرت حمزہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں نا، غلام حبشی نے نیزہ مارا ہے نا، اس کالے نے نیزہ مارا تھا حضرت سید الشہداء حمزہ کے کلیجے پر، اور اسی اس کا بعد میں ان کا مسئلہ کیا گیا، اور اس کے بعد جگر چاٹ کر کے ہندا نے ان کے کلیجے کو چبایا ہے، جبھی سے اس کا لقب جو ہے وہ جگر خارا ہوا ہے. اور جناب زینب کبریٰ نے اپنے خطبے میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ لگے کہ صاحب حضرت حمزہ کے بارے میں کیا خیال ہے. اذان محترم کہ رسول اللہ حضرت حمزہ کو لے کر آئے تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر شام یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل وہ کفار نہیں تھے، وہ حبشی غلام نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ تھے. اگر قانون یہی بنا رہا ہے تو قانون وہاں بھی لے کے جا. اللہ اکبر. تو اذان محترم کہ حضرت عمار ابن یاسر کو یہ ناکسین کا قتل کر کے قاسطین کا ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھو عمار کے قاتل تم ہو، اور جو عمار کا قاتل ہے رسول نے کہا ہے وہ پورا کے پورا گروہ جہنمی ہے. اب آپ اس پہ ظاہر سی بات ہے اب آپ باتیں بناتے رہیں
لیکن جنہوں نے قتل حسین پر باتیں بنائی ہیں، تو اگر وہ عمار کے لیے باتیں بنا رہے ہوں تو بناتے رہیں۔ اب آپ یہ سوال اپنے دوستوں سے، احبابوں سے پوچھئے گا کہ ہے کہ نہیں ہے تمہاری کتابوں میں؟ ایسی تو مستند روایتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب خطا اجتہادی، ان کی جتنی غلطیاں ہیں وہ سب خطا اجتہادی ہے، اور ہمارا جو بھی محبت میں کارنامہ ہے وہ سب بدعت ہے۔ عجیب مرحلہ ہے بھائی، اپنا ہے تو بابو اور دوسرے کا ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجیب مرحلہ ہے۔ بہرحال میں الفاظ بہت احترام ممبر ہے، کہ لگا جی صاحب ہمارا ہے تو چاند کا تارا ہے، اور دوسرے کا ہے وہاں بڑا مردود ہے۔ اپنے بچے کی شیطانیاں بڑی پیاری لگتی ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس جانے محترم، آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے، آپ کی گزارشات کا احترام کرتے ہوئے میں آج پڑھوں، ذکر کروں۔ بس ان لائٹوں کو خاموش کر دیں تاکہ وسط مصائب کے بیچ میں پھر ڈسٹرب نہ ہو۔ فیضان محترم، آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے جناب شیری کے مصائب۔ جناب شیری عزیزو، یہ امام حسین علیہ السلام کنیز ہیں، جو جناب شہر بانو کون ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ بند کر دیں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فیضان محترم، جناب شہر بانو کون ہے؟ لگا کہ امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھی، اور یہ جناب شہر بانو کے ساتھ آئی تھی جناب شیری۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، امام حسین علیہ السلام نے آزاد کر دیا تھا، کہا جاؤ شیری۔ ایک مرتبہ شیری کہتی کہ میں آپ کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی؟ کہا نہیں شیری تمہیں جانا ہوگا۔ جب امام وقت کا حکم مل گیا کہ شیری تمہیں جانا ہی جانا ہے، ایک مرتبہ جاتے جاتے شیری کہتی ہے مولا پھر آپ ایک وعدہ کریے مجھ سے کہ میں چلی تو جاؤں گی، مولا نے بڑا مال بھی دیا تھا کہ تم اپنی زندگی جیو، تم نے بڑی خدمت کی ہے، اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ۔ لیکن کہتی ہے جاتے جاتے مولا ایک وعدہ کر جائیے۔ کہ اللہ کہو شیری کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہنے لگی کہ مولا جب میں اپنا گھر بسا لوں تو میرے گھر ایک بار ضرور آئیے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کچھ سوچا، سوچنے کے بعد کہا جاؤ، حسین نے وعدہ دیا، زبان دیا، تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ پھر شیری رک گئی، رک کے کہتی مولا ایک درخواست اور ہے، ایک خواہش اور ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہارے گھر آؤں گا۔ کہ تمہیں اکیلے نہیں آنا ہے مولا، پورے گھر بار کو لے کے آئیے گا، علی اکبر کو لے کے آئیے گا، غازی عباس کو لے کر آئیے گا، میری شہزادیوں کو لے کر آئیے گا، اس لیے کہ اگر ہم غریبوں کے گھر پر آپ کے قدم آ جائیں گے تو پورے قافلے میں، پورے قبیلے میں، پورے محلے میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی ہاشم کے گھروں میں اعلان کرا دیا کہ میں نے شیری کو آزاد کر دیا ہے، اور عزیز و دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آزاد ہو کے جاتا تھا تو پورے قبیلے والے تحفے لے کر آیا کرتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب شیری کو خدا حافظی کرنے کے لیے بنی ہاشم کی عورتیں آئی ہیں نا، ہر عورت ایک ایک چادر ضرور لے کر آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ چادروں کا گٹا لگ گیا۔ ایک مرتبہ شیری کہتی مولا اتنی ساری چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا حسین نے فرمایا شیری جا لے جا، ایک وقت آئے گا ان چادروں کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب چلنے لگی تو شیری سے فرماتے ہیں شیری تو جا تو رہی ہے خدا حافظ، لیکن جب میں تیرے گھر آؤں گا تو کوئی ایسا تو نہیں کہ تو پہچان نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے ارے آپ کی خدمت کی ہے مولا، آپ کی باندھی ہوں، آپ کی کنیز ہوں، کیسے آپ کو بھول جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ لیجئے دن گزرتے گئے، اس نے قلعہ شیری آج بھی موجود ہے، ایک پہاڑی پر بلندی پر اپنا گھر بنایا، بڑا سا گھر بنایا، اور جو قریب میں گاؤں تھا پورے گاؤں میں کہلا دیا کہ میرے گھر پر فرزند رسول آنے والے ہیں، میرے گھر پر علی اکبر آئیں گے، میرے گھر پر عباس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ
اس کے گھر پر، یہ حسین کے گھر کی کنیز ہے، حسین آنے والے ہیں، پورا گاؤں احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، یہ روز انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا لیکن حسین نہ آئے، اللہ اکبر۔ پھر ایک دن شیری نے سنا کہ میرا مولا حسین مدینے سے مکے کی جانب نکلا ہے اور مکے سے کوفے کی جانب آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ گھر میں روغن کرنا شروع کر دیا، سارے محلے والوں کو بتا دیا کہ اب حسین میرے گھر پہ آنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزو جب تیاری مکمل کر لی کہ میرے مولا کے قدم آنے والے ہیں، لیجیے اب شیری کو پتا نہیں ہے کربلا میں کیا گزر گیا ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہے جب شب کا سناٹا چھایا، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، کہا دیکھتے ہیں کہ فوجی ہیں، اللہ اکبر۔ فوجیوں نے بڑھ کر کہا کہ ہم حاکم کے فوجی ہیں، ہمارے رات ٹھہرنے کے لیے تمہارا گھر دے دو، اللہ اکبر۔ کہ یہ سر کن کے ہیں؟ کہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی جس کے سر کو قلم کر کے لا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس نے اجازت دے دی، لیجئے سارے فوجی گھر میں داخل ہو گئے، سب گھر میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی اسیر ہے کہ جو جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ شیری کہتی ہے کہ تم بھی آرام کرو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو قیدی ہیں ان کو بھی، میرا گھر بہت بڑا ہے، ان کو بھی آرام کرنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ میرے مولا حسین نے کہا تھا اے شیری جب اسیروں کو دیکھنا تو ان کی خدمت ضرور کرنا، اللہ اکبر، اسیروں کو کوئی کمی نہ ہونے دینا۔ ارے میرے مولا کی وصیت ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کنیزوں کو حکم دیا، فوراً رسیوں کو کھولا گیا۔ لیجیے جب رسیوں کو کھولا گیا، انہی کمروں میں اہل حرم کو لے کر آتی ہیں، جو کمرہ عباس کے لیے سجایا تھا، جو علی اکبر کے لیے سجایا تھا، اللہ اکبر۔ بیویوں کو بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد کہا بیویوں تم آرام کرو، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں تمہاری خدمت کروں گی، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بیان کر دینا۔ بس جھرمٹ میں جو ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سر کو بلند کیا اور کہا اے شیری اگر کر سکتی ہے تو بس اتنا کر دے، اشقیاء سے کہہ دے وہ جو کٹے ہوئے سر ہے نا وہ سر ہمیں دے دے، اللہ اکبر۔ لیجئے شیری نے کہا، اشقیاء نے کہا کوئی بات نہیں، ان سروں کو دے دیا جائے۔ ہاں عزیزو، سر آ گئے۔ جب سر آ گئے، شیری کہتی ہے میں حیران اس بات سے ہو گئی کہ سب کے کٹے ہوئے سر ہر بیوی نے لے لیا، لیکن کوئی بیوی روتی نہیں تھی، اللہ اکبر۔ کوئی بیوی روتی نہیں تھی، کوئی بیوی گریہ نہیں کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، جب کوئی بیوی رو نہیں رہی تھی نا تو ایک مرتبہ پھر اسی بیوی نے آواز دی کہ شیری اگر کر سکتی ہو تو اتنا کر دے، ہمیں اجازت دے دے کہ ہم تیرے گھر میں گریہ کر سکے، اپنے مقتولین کو رو سکے، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے عزیزو وہ بیوی کون ہے جو بار بار اجازت لے رہی ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، تم رو سکتی ہو، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے جیسے ہی شیری مڑی ہے، اور روایت یہ کہتی ہے بس ایک مرتبہ اس بیوی نے سر پہ سر رکھا اور ایک جملہ کہا ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ جیسے ہی لفظ حسین سنا، شیری پلٹی کہ تمام بیویوں کو رونے کی اجازت ہے، لیکن اے بیوی تجھے رونے کی اجازت نہیں ہے، یہ نام لے کے نہ رونا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ پھر بی بی نے کہا یہ نام لے کے نہ رو، اگر اس کا کوئی بھائی ہو اس کا نام لے کر رو۔ اب جیسے ہی شیری پلٹی، پھر ایک آواز کانوں میں آئی ہائے عباس کا بھائی حسین، اللہ اکبر۔ پھر شیری پلٹی کہ یہ بھی نام نہ لینا، اس کا کوئی بیٹا ہو تو بیٹے کا نام لے، اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ شیری جیسے ہی مڑی نا فوراً آواز آئی ہے علی اکبر کے بابا حسین، اللہ اکبر۔ بس شیری وہیں بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہتی ہے بیوی تو کون ہے، بار بار میرے سیدوں کا نام لے لے کے رو رہی ہے، اللہ اکبر، بار بار میرے سیدوں کا نام لے لے کے رو رہی ہے۔ عزیزو، آج زینب کو رونے کا موقع ملا ہے، ہم آپ رو رہے ہیں، کوئی تعزیانہ مارنے والا نہیں ہے، لیکن جب زینب روتی، جب سکینہ روتی، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، بشیری بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد کہتی ہے
اے بی بی تم کون ہو، اپنا تعارف تو کرا دو، بار بار میرے سیدوں کے گھر کا نام لے لے کے رو رہی ہو۔ اللہ اکبر، کشیری تو نے نہیں پہچانا، اللہ اکبر کا تم کون ہو؟ بس ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کشیری کہاں پہچانا، میرے بھائی نے کہا تھا نا ہم تیرے گھر میں آئیں گے لیکن تو پہچان نہ پائے گی اے شیری۔ اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شیری نے جیسے ہی زینب کو دیکھا کہ یہ کیسی مہمانی ہے، یہ کیسے گھر میں آئے ہو، ارے وعدہ کیا تھا گھر آئیں گے لیکن کیا سر کٹا کے کوئی آتا ہے۔ اللہ اکبر، شیری اتنی بار روئی، اتنی بار بے ہوش ہوئی کہ جب صبح ہوئی شیری اس دنیا میں نہ رہی۔ میں کہوں گا شیری صرف کٹا ہوا سر دیکھا لیکن ہائے زینب، ہائے سکینہ، ماتم حسین۔ یا حسین، یا